حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے۔ قال علیک بتقوی اللہ، سرکار نے فرمایا تو اپنی زندگی میں تقوی کو لازم کر لے، ہر وقت تیرے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، ہر وقت فکر کی زندگی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ جو تقوی ہے فَإِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، سارے زمانے کی خیر کو جمع کر لیتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر کوئی خیر کا کام وہ چھوڑتا نہیں ہے اور کوئی فساد کا کام وہ کرتا ہی نہیں۔ تو زمانے بھر کی خیر اس انسان کی طرف آ جاتی ہے اور وہ سب کو تقوی ہی جمع کر کے لے آتا ہے۔ تو جب سارے زمانے کی خیر انسان کے پلے پڑ جائے تو اس کا مطلب ہوگا پھر اس کی زندگی ساری خیر سے بھر جائے گی۔ تو بہترین طریقہ اگر آدمی اپنے آپ کو خیر کی زندگی، بھلائی کی زندگی، بہتری کی زندگی میں لانا چاہتا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرے، خوف خدا اختیار کرے۔ یہ خوف خدا اتنی بڑی نعمت ہے، جلوت میں تو ہم سارے ڈرتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے سے، غلطی نہیں کرتے، زبان غلط استعمال نہیں کرتے، کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے، وہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے پھر یہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، پھر یہ نہیں کہتا فلاں دیکھ رہا ہے، پھر کہتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهَا رَهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ، سرکار نے فرمایا دوسری وصیت یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ اس امت کی رہبانیت ہے۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت کا مطلب ہے یہ پہلی امم میں رہا ہے کہ گھر چھوڑ دینا ہے، بیوی بچے مال جائیداد کاروبار سب کچھ چھوڑ دینا ہے، لوٹا اور تسبیح لینی ہے، جنگل کا مسافر ہو جانا، کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، کسی کا نفع ہے نقصان ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بس جنگل میں چلا جانا ہے، اللہ اللہ کرتے رہنا ہے، کہنا بس میں اللہ سے ایک ہو گیا۔ نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ بچوں کے حقوق کا پتہ، نہ شادی نہ غمی نہ دوسرا تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے جو راہب بنتے وہ الگ تھلگ جا کے ڈیرے لگا لیتے، بس ساری زندگی وہاں اللہ اللہ کرتے گزر جاتی۔ ہمارے دین نے رہبانیت سے منع کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ راہب بن کے بیٹھ جاؤ، نو، ہمارے دین نے کہا ہے رزق حلال بھی کماؤ، عبادت بھی کرو، بیوی بچوں کا خیال بھی کرو، رب کے حقوق کا خیال بھی کرو، تو شادی غمی بھی کیا کرو، یہ بھی تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، اور وقت نکال کے مسجد بھی آ جایا کرو۔ رہبانیت، اس رہبانیت سے منع کیا جس میں لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہوں، بندوں کے حقوق کی جو ہے نا پاسداری نہ ہو رہی ہو، اس رہبانیت سے تو منع کیا ہے۔ فرمایا پھر بھی ایک انسان ہے اس کا دل چاہتا ہے، یہ صفت اوروں میں تو تھی ہمارے اندر نہیں ہے، فرمایا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو آدمی جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب جان مولا کو دینا چاہتا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو جب آدمی اس حال پہ، فرمایا اگر تم رہبانیت کا رتبہ لینا چاہتے ہو، گھر بیٹھے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، رشتہ داروں کے ساتھ کاروبار کرتے کرتے بھی راہب بننا چاہتے ہو، تو پھر راہ خدا میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اسلام پہ جب بھی وقت آئے، شریعت کو جب بھی ضرورت پڑے، میری جان کی ضرورت ہو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، مال کی ضرورت ہو مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب آدمی یہ نظریہ بنا لیتا ہے اور اس راہ پہ کا مسافر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو ساری زندگی اللہ اللہ کرنے سے، جنگلوں کی زندگی گزار کر، سارے معاملات الگ تھلگ کر کے صرف ایک خدا کا ہو جائے تو اللہ کتنا درجہ دے گا۔ فرمایا تمہیں گھر بیٹھے اللہ یہ بھی عزت عطا کر دے۔ نمبر 3 فرمایا وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، و تیسری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو
رب کے کلام قرآن کی تلاوت کیا۔ کیوں؟ فرمایا اس کی کیا حکمت ہوگی؟ فرمایا فَإِنَّهُ نور اللہ کا فی الارض، اللہ کا ذکر اور کتاب اللہ کی تلاوت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں وہ جی ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے بس یہ ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے دو جملے بولے، فرمایا وذکر اللہ وتلاوت کتابہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، رب کو یاد کرتے رہا کرو، اس کا نام جپا کرو، ہر وقت اللہ 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 زبان پہ جاری ہونا چاہیے، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کیا کرو۔ یہ دونوں دو چیزیں، ان دونوں کا جو فیضان ہے، برکات ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے فَإِنَّهُ نور اللہ کا فی الارض، اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے یا قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں نور عطا کر دے گا، ہدایت عطا کر دے گا، راہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ پھر تم قرآن پڑھو گے، دیکھو ذکر کرنے سے فکر پیدا ہوتی ہے، تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے انسان کی راہبری ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے علم آتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب محض ریڈنگ نہیں ہے کہ تلاوت کر لی ختم ہو گیا، نہیں، قرآن اس طرح پڑھے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے۔ اب ذکر بھی کرے آدمی، قرآن سمجھ کے بھی پڑھے، تو جب قرآن سمجھ کے پڑھے گا تو اس سے راستہ ملے گا، راہبری ملے گی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ادھر نہیں جانا، قرآن یہ راہبری کرتا جائے گا۔ ذکر جو ہے وہ دل میں فکر پیدا کر دے گا، من بھی روشن، تن بھی روشن، آدمی اپنے علم کے شعور سے سمجھے گا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کون سا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن کی تعلیم سے سیکھ جائے گا، اور من کا ستھرا پن ذکر سے سیکھ جائے گا۔ جب یہ چیز سیکھ جائے گا، فرمایا فَإِنَّهُ نور اللہ کا فی الارض، یہ ایک ایسی خوبصورت روشنی ہے جو تمہیں دنیا میں اللہ نصیب کر دے گا۔ نمبر 2 فرمایا وذکر اللہ کا فی السماء، اللہ کے ہاں آسمانوں میں بھی تیری یاد کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب بخاری کی حدیث اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو آدمی دنیا میں رب کو یاد کرتا ہے، رب لا مکانوں پہ اس کو یاد کرتا ہے۔ جو بندوں میں بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے، رب فرشتوں میں بیٹھ کے اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ جو تنہائی میں دنیا میں یاد کرتا ہے، رب بھی اپنی خاص تنہائیوں میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر خدا کرنے سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ شروع ہو جائے۔ یہ تیسری نصیحت تھی سرکار کی۔ اور فرمایا نمبر 4 چوتھی نصیحت یہ ہے وَخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، سوا خیر کے، اچھی بات کے کچھ نہ کہے۔ زبان سے کہنا ہے، زبان اپنے قبضے میں ہے، زبان اپنی ہے، اس کو وہاں استعمال کر جہاں اچھی بات ہو، اچھا قول ہو، اچھی نصیحت ہو، اچھی بات کے لیے اس کو کھول۔ اگر بات اچھی کرنے کے موڈ میں نہ ہو تو اس کو کھولنا ہی نہیں۔ زبان کو پابند رکھ، سوچ کے بول کہ میں نے بولنا کیا، یہ بات اچھی ہے تو بول دے، اگر تو سمجھتا ہے غلط ہے تو نہ بول۔ یا رسول اللہ اس سے کیا ملے گا؟ زبان کی حفاظت سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں وہ شیطان پہ غالب رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ زبان شیطان کا آلہ ہے۔ آدمی زبان سے پھسلا، غلط بات کی، اس کو راستہ مل گیا، اس کو ہتھیار مل گیا، اب اس زبان کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ یہی زبان ہوتی ہے جب تک کسی کو گالی نہیں دیتی تو ساری زندگی کو عزت ہوتی ہے، جب اس زبان سے انسان گالی دیتا ہے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے، وہ مد مقابل کو کھڑا کر دیتا ہے، کہتا گالی دی ہے مجھے، تو نے مجھے گالی دی ہے۔ وہ گالی کرتے کرتے گریبان پکڑ لیتے ہیں، گریبان پکڑا تو لڑائی ہو گئی تو کوئی ادھر مر گیا کوئی ادھر مر گیا، یا دشمنی بڑھ گئی۔ اب شیطان ناچ رہا ہے، وہ خوش ہو گیا۔ ہوا کیا ہے؟ زبان غلط استعمال۔ یہ شیطان کا آلہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے شیطان مغلوب رہے، میں غالب رہوں، بہترین طریقہ ہے زبان کی حفاظت۔ ایسا بول ہی نہ بولے جس سے شیطان حملہ کر دے یا شیطان لڑا دے۔ تو زبان کی حفاظت شیطان کا دروازہ بند کر دیتی ہے، انسان کی زندگی ظاہری کو اور باطنی کو محفوظ کر لیتی ہے۔
تو میں یہ چاروں نصیحتیں رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ پہلی نصیحت بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار، کل کائنات کی اچھائی تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ فرمایا دوسری بات، اپنے آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رکھو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 اللہ کا ذکر، اور نمبر 4 تلاوت کلام بالفہم و فراست، اس کو اختیار کرو۔ فرمایا ایسا کرنے سے دنیا میں بھی روشنی اور رہنمائی ملتی ہے، آخرت میں بھی تیرا اور آسمانوں پہ تیرا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا زبان کی حفاظت کرو، اگر زبان کی حفاظت کرتے رہے تو شیطان پہ غالب رہو گے، شیطان وار نہیں کر سکے گا، ترستا پھرے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کوشش کرتا رہے گا، دروازہ ہی بند ہے تو جائے گا کدھر؟ تیری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، تیرے کردار کو گندا نہیں کر سکتا، تیری فکر کو گندا نہیں کر سکتا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کر۔